نکاح بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے. دین اور دنیا دونوں کے کام اس سے درست ہوتے ہیں. آدمی گناہ سے بچتا ہے، دل ٹھکانے ہو جاتا ہے، نیت خراب اور ڈاواں ڈول نہیں ہونے پاتی. بڑی بات یہ ہے، فائدہ بھی ہے، ثواب بھی ہے، کیونکہ میاں بیوی اللہ کا حکم سمجھ کر پاس بیٹھ کر محبت کی باتیں کرنا، ہنسی اور دل لگی میں دل بہلانا نفلی نمازوں سے بھی بہتر ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جو محبت اور جو تعلق اللہ کو بہت پسند ہے وہ یہ ازواجی رشتے کی محبت ہے، اور یہ میاں بیوی کا یہ تعلق ہے کہ اس محبت میں بات چیت کرنا، دل لگی کرنا، دل پھیلانا نفلی نمازوں سے بھی بہتر ہے. ہمارا دین کا ایک بہت بڑا حصہ معاشرت میں ہے. ہمارے دین کا ایک بہت بڑا حصہ باہمی اخلاق میں ہے. ہمارے دین کا ایک بہت بڑا حصہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے. یہ دین کا بڑا اہم حصہ ہے، دین کا ایک بہت اہم حصہ ہے. انہی میں ایک ہے نکاح، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ ایک شکل میں فرض ہوتا ہے. جب طلب نکاح اتنی شدید ہو، یقین ہو جائے کہ اگر نکاح نہ کیا تو غلط کام کرے گا اور اس میں مبتلا ہو جائے گا، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا فرض ہے، واجب ہے. جب طلب اتنی بڑھ جائے، یا تو زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، یا حرام نظر سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے، یا ہاتھ کے گناہ میں مبتلا ہو اور اس سے اپنے آپ کو نہ روک سکے، تو اس صورت میں نکاح کرنا واجب ہے. جب حالت اعتدال کی ہو اور ازواجی حقوق ادا کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہو اور مہر اور نفقے پہ بھی قدرت ہو، تو اس صورت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے. اعتدال کی حالت ہے، زوجیت کا حق ادا کرنے کی قدرت بھی ہے اور مہر اور نفقہ بھی ادا کر سکتا ہے، تو اس صورت میں نکاح کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے. اس صورت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ معاشرے کو اور سوسائٹی کو پاکیزہ رکھنے کے لیے جس قدر جلدی ہو نکاح کرا دینے چاہیے. بچی بالغ ہو گئی، بچہ بالغ ہو گیا، مناسب رشتہ آ گیا، اس میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس خیال سے ابھی تو بچی پڑھ رہی ہے، ابھی تو بچہ پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا. اچھا، پاؤں پہ کھڑا ہونے کا ہر شخص کا اپنا ایک معیار ہے، اور وہ معیار آہستہ آہستہ اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ وہ پاؤں پہ کیا کھڑا ہوتا ہے بیچارہ، کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. اور بچیاں بس اوقات پڑھتے پڑھتے اس عمر کو پہنچ جاتی ہیں کہ اب ان کے لیے ان کی اسٹیٹس کے یا ان کے معیار کے یا اس عمر کے رشتے نایاب ہو جاتے ہیں اور مشکل ہو جاتے ہیں، اور پھر آدمی بہت کم سطح پہ ہو کر راضی ہو جاتا ہے اور مجبور ہو جاتا ہے. تو شریعت نے اس سلسلے میں یہ بات تلقین فرمائی ہے کہ جب بھی کوئی مناسب رشتہ ہو، دیکھو کوئی کسی کو نہیں کھلاتا، رزق ہر شخص اپنا خود لے کے آتا ہے. بچی بچے کے گھر میں رزق نہیں کھاتی، وہ اپنا رزق اپنے اللہ کے ہاں سے خود لے کے آئی ہے. جب یہ کسی گھر میں جائے گی تو اپنا رزق بھی ساتھ لے کے جائے گی، اور ہو سکتا ہے اس کا رزق بڑھیا ہو اور پہلے والے کے ہاں بھی رزق میں اضافہ ہو. قرآن نے یہ بات بتائی ہے، کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم بے نکاحوں کا نکاح کرا دو. ایک تو اس میں اس بات کی تعلیم دی کہ یہ کام بڑوں کا ہے. دوسرا،
نئی نسل کو اور نوجوانوں کو تعلیم دی کہ دیکھو بڑوں کی عزت کا خیال رکھنا، بڑوں کی عزت کا خیال رکھنا، یہ نہیں کہ یہ کہانیاں خود ہی شروع کر بیٹھو، اور یہ ذمہ داری جو بڑوں کی ہے یہ تم خود ہی حرکتیں کرنے لگو، نانا بڑوں کی عزت کا خیال رکھنا، یہ کام بڑوں کا ہے۔ ایک طرف تو بڑوں کو ذمہ دار بنایا، انہیں تعلیم دی کہ یہ ذمہ داری تمہاری ہے، اس کی ادائیگی کرو۔ دوسرا اولاد کو حکم دیا کہ یہ کام تمہارے لیے نہیں ہے کہ تم خود ہی اس کو سر انجام، ہاں تمہاری رضا کا خیال رکھا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا، تمہاری چاہت کا خیال ضرور رکھا جائے گا، لیکن یہ معاشرہ کوئی اچھا معاشرہ نہیں کہلاتا جہاں خود ہی ماں باپ اور بڑوں کی موجودگی میں یہ سلسلہ خود ہی شروع کر بیٹھے، یہ اچھی روایت معاشرے کے اندر نہیں ہوا کرتی۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، آگے جو بات کہی إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تم فقیر ہو تو اس نکاح کے بدولت اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دیں گے۔ سبحان اللہ، یغنیکم اللہ من فضلہ، اس کے بدولت اللہ تمہیں غنی کر دیں گے اور اللہ اپنے فضل سے تمہارا رزق دیں گے۔ تو جس قدر آدمی پاکیزہ رہتا ہے، پاک دامن رہتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، یہ تو خود رزق کو کھینچنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اور یہ تو خود رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ تو یہ بتایا کہ نکاح کی ذمہ داری بڑوں کی ہے، ایک صورت فرض کی ہے، واجب کی ہے، اور آج خاص طور پہ اس دور میں جہاں ہر طرف شہوت بھڑکانے کا ماحول ہے، تعلیم سے لے کر دائیں بائیں کے ماحول سے لے کر یہ جذبات کو بھڑکانے کا جو ماحول ہے، وہاں جوان بچوں اور بچیوں کے لیے اپنے کو محفوظ رکھنا کوئی کم مجاہدہ نہیں ہے، کوئی کم مجاہدہ نہیں ہے۔ خاص طور پہ جو پاک صاف بچیاں ہوتی ہیں، صاف ستھرے بچے ہوتے ہیں، ان کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا۔ تو جس قدر اللہ سے مانگا بھی جائے اور اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ جس قدر جلدی ہو، اس خیال سے انتظار نہیں کرنا چاہیے، بچی بالغ ہو جائے، بچہ بالغ ہو جائے، مناسب رشتہ آ جائے، تو اس صورت میں اللہ کی ذات سے مانگ کر اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے یہ چیزیں کر لینی چاہیے۔ تو فرض ہوتا ہے ایک صورت میں، واجب ہوتا ہے، عام حالت میں سنت مؤکدہ ہے، البتہ نکاح کرنا حرام بھی ہوتا ہے۔ جب یقین ہو کہ وہ بیوی پر ضرور ظلم اور زیادتی کرے گا اور زوجیت کا حق ادا نہیں کر پائے گا، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا حرام ہے۔ ظاہر ہے اس کا حق ہی ادا نہ کر پائے اور ظلم اور زیادتی کرے، تو ظاہر ہے اس شخص کے لیے پھر نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ کسی جوان میں خواہش کی شدت ہو لیکن اس کے پاس بالکل نان نفقہ کے بندوبست نہ ہو، اس کو چاہیے کہ بندوبست ہونے تک کثرت سے روزے رکھے، اس سے خواہش کا زور ٹوٹے گا۔ کثرت سے روزے رکھے، پاکیزگی، پاک دامن، سبحان اللہ، یہ ایک انسان کا بہت قیمتی جوہر ہے۔ پاک دامن رہنا یہ ایمان اور انسان کا بہت قیمتی جوہر ہے، اس کے تحفظ کے لیے نکاح ہے، قدرت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پھر روزے رکھے تاکہ اپنے نفس پر قابو پا سکے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔